میں حدیث سنانے لگا ہوں، اللہ کرے میری مائیں بہنیں بچیاں مجھ سے ناراض ہوں، غصہ کر جائیں اور غصہ کر کے کہیں آج کے بعد ہم نے ایسے نہیں کرنا۔ اللہ کرے کہ باپ ناراض ہو جائیں آج اور وہ کہیں کہ بالکل ٹھیک ہے، ہمیں غصہ آیا ہے، ہم نے بیٹیوں کی یہی تربیت کرنی ہے، بھائی بھی آج کے بعد اس پہ بضد ہو جائیں، یہی کام کرنا۔ حضور نے فرمایا جو بیوی اپنے شوہر کے کپڑے دھوئے گی، کیسے خوبصورت جملے، فرمایا جس نے اپنے شوہر کا ایک جوڑا دھویا اللہ اس کو 1000 نیکی عطا فرمائے گا۔ کیا کیا اس نے جی؟ اور اگر 4 دھوئے تو، اور اگر 10 دھوئے، جس بی بی نے ایک جوڑا خامد کا دھویا 1000 نیکی ملے گی۔ فرمایا اللہ 2000 گناہ معاف فرما دے گا۔ اور جس بی بی نے ایک جوڑا اپنے خامد کا دھویا، میرے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ اسے اپنے قرب کا 1000 درجہ عطا فرمائے گا۔ جس نے ایک جوڑا اپنے خامد کا دھویا، سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عورتیں گلہ کرتی ہیں شوہروں کا، شکوہ کرتی ہیں۔ میں پھر عرض کرتا ہوں، میری حیثیت ایک ناقل کی ہے، بہت سی غلطیاں، بہت سی کوتاہیاں زندگی کا حصہ ہے، ایک ناقل ہوں، بات پڑھتا ہوں آگے بیان کر دیتا ہوں۔ میں جدوں دی تیرے گھر آئیاں سکھ ویکھیا ہی نہیں، جب جد دی تیرے ال آئیاں نا وہ دیکھو کتنا اعلیٰ ہے، وہ اس کی بیوی کتنی۔ حدیث سنانے لگا ہوں، میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بی بی نے ایک دفعہ کہہ دیا اپنے شوہر سے کہ جب سے تیرے پاس آئی ہوں بھلائی نہیں دیکھی، ایک دفعہ کہا، ایک دفعہ بولی کہ جب سے تیرے پاس آئی ہوں بھلائی نہیں دیکھی، رسول پاک فرماتے ہیں اللہ اس کی 70 سال کی عبادت ضائع کر دے گا۔ اس عورت کے 70 سال کے نیک اعمال ضائع ہو گئے، جس نے ایک بار بلے شاہ آسمانی اڈدیاں پڑھنا ہے، آ جڑا گھر بیٹھا انہوں بیٹے کی جنت ماں کے قدموں میں، اور عورت کی جنت اس کے شوہر کے۔ آپ بڑے راضی ہو رہے ہیں، کچھ دنوں کے بعد مضمون آ رہا ہے میاں بیوی کے حقوق کا، آپ نے بھی پھنسنا ہے وہاں، لیکن آج جو عنوان ہے میں اسی پر بات کر رہا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو عورت ایک بار کہہ دے کہ بھلائی نہیں دیکھی، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے 70 سال کے نیک اعمال ضائع کر دے گا۔ اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنے شوہر کے آگے زبان کھولی اور اس کو برابر کے جواب دیے اور اس کی عزت کو تار تار کیا، فرمایا قیامت کے دن اللہ اس کی زبان کو 70 گز لمبا کر دے گا، اس کے گلے کے ساتھ لپیٹ دے گا۔ فرمایا وہ تڑپے گی، روئے گی، یا اللہ یہ کیا ہوا؟ تو رب فرمائے گا تو اپنے شوہر کی عزت نہیں کرتی تھی، تو اس کا احترام نہیں کرتی تھی، تو اس کا کہنا نہیں مانتی تھی، تو اس کی اطاعت نہیں کرتی تھی، تو اس کے حکموں پہ چلتی نہیں تھی۔ میرے محبوب کا شہر مدینہ، ایک آدمی، ایک صحابی جہاد کو نکلے، اپنی بیوی سے کہنے لگے میں جا رہا ہوں، میری اجازت کے بغیر گھر سے نہ نکلنا۔ اور حدیث میں موجود ہے، امام ذہبی حدیث لائے ہیں، فرمایا قیامت کے دن اس کے پیر گلے سے لپٹے ہوں گے، اس کے پیروں کو گلے سے باندھ دیا جائے گا، یہ کون عورت ہے؟ تو رب فرمائے گا یہ وہ تھی جو خامد کی اجازت کے بغیر گھر سے نکلا کرتی تھی، بغیر اجازت کے گھر سے نکلتی تھی۔ سید عالم صلی اللہ تعالی، بڑی عجیب حدیث ہے، میں پڑھتا ہوں تو رو پڑھتا ہوں۔ حضور حضرت فاطمہ کو لینے گئے، شادی کے تیسرے دن حضور لینے گئے، میرے محبوب نے آزمانے کے لیے کہا فاطمہ چلے، فاطمہ چلے، یوں ہاتھ باندھ دیے، عرض کی سونیا باپ بھی ہیں آپ، نبی بھی ہیں، میری جرت نے انکار کی، لیکن ابا جی آپ کی زبان سے سنا ہے شوہر کی بغیر اجازت نکلنا نہیں، اگر اجازت دیں تو علی کا انتظار کر لو۔ عزت والے رسول کی عزت والی بیٹی نے جب کہا نا سونے اجازت دیں تو انتظار کر لو، کریم رسول کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ فاطمہ کہتی ہے میرا کچا گھر
اور میرے رسول پاک نے اپنی طامت کو سمیٹا اور سمیٹ کر نبی کریم علیہ السلام کچی زمین پر دیوار سے ٹیک لگا کے بیٹھے. آج عجیب ہے، جناب علی بھی دیر سے آئے، پہنچے، حضور کو بیٹھے دیکھا، یوں نظر اٹھی. حضرت علی سے میرے مصطفیٰ نے پوچھا، حضرت علی سے مدینے کے محبوب نے پوچھا کہ علی کر تو اجازت دے تو بیٹی کو لے جاؤں. حضرت علی پھوٹ پھوٹ کے روئے، میرا روپ بھی نہیں تے میرا رنگ بھی نہیں تے مینوں یار منان دا ٹنگ بھی نہیں. تو امیر حرم، میں غریب بے نوا، تو کجا من کجا. سونیا علی کہ جتنی بھی عزت ہے تیرے قدموں کی برکت سے ہے، حضور میں اجازت دوں. فرمایا فاطمہ کو میں نے سکھایا ہے، اور فاطمہ کہتی ہے جب تک علی نہیں آئیں گے میں جاؤں گی نہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ میں بولے، کہنے لگے یا رسول اللہ دعا کیجئے گا اللہ فاطمہ کے ان اعمال کی برکت سے مجھے قیامت میں بھی بہتر صلہ عطا فرمائے. دوستو، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا شہر مدینہ، ایک عورت خاوند پابند کر گیا کہ میں جہاد کو جا رہا ہوں، میرے پیچھے سے گھر سے نہ نکلنا، گھر سے نہ نکلنا. امام غزالی نے مکاشفۃ القلوب میں لکھا گھر سے نہ نکلنا. بیوی کو پابند کر گیا، 4 گلیاں چھوڑ کے اس کا باپ رہتا ہے عورت کا. پیغام آیا تیرا باپ بیمار ہے. جو بیٹی کو باپ سے محبت ہوتی ہے کوئی پیمانہ ہی نہیں کہ کوئی ناپ سکے، کوئی ترازو نہیں کہ کوئی تول سکے. بیٹی باپ کے سینے پہ چڑھتی ہے تو لگتا ہے اللہ نے ساری رحمتیں اڈیل دی ہیں، سارا کرم آ گیا ہے. بیٹی کو دیکھ کے تھکاوٹیں اترتی ہیں. بیٹی ایک ایسا رشتہ ہے کہ باپ جڑا رہتا ہے بیٹی سے. بیٹی کو پیغام آیا کہ تیرا باپ بیمار ہے. بیٹی کہنے لگی میں نہیں جاؤں گی، میرا خامد پابند کر گیا ہے. خامد نے اس لیے پابند کیا ہے کہ مصطفیٰ نے مجھے پابند کیا تھا بغیر اجازت نہ جانا. ٹیلی فون ہے کوئی نہیں خامد کو کر لوں، خبر مجھے کوئی نہیں وہ کس میدان میں جہاد کر. جاؤ میرے مصطفیٰ سے پوچھو جاؤں کہ نہ جاؤں. توجہ ہے، باپ بیمار ہے، باپ پوچھو جاؤں کہ نہ جاؤں. رسول پاک نے فرمایا اس سے کہو خامد کی اطاعت کرے گی تو اللہ بہتری جزا عطا فرمائے گا. باپ بیمار ہے، خامد کی اطاعت کرے گی تو جزا بہتر ملے گی. 2 دن کے بعد پھر پتہ چلا باپ زیادہ بیمار ہو گیا. دوستو کڑی بات، حضور جاؤں کہ نہ؟ فرمایا خامد کی اطاعت کرے گی تو بہتر جزا ملے گی. 4 دن گزرے، بیٹی کو پیغام آیا کہ تیرا باپ انتقال کر گیا. بیٹی پردیس میں ہو تو کہتی ہے میرے زیور بیچ دو، مجھے لے جاؤ پاکستان میں جاتی دفعہ اپنے باپ کا مکھڑا دیکھنا چاہتی ہوں. لیکن باپ انتقال کر گیا. رسول کریم کی بارگاہ میں بیٹی نے پیغام بھیجا کہ سونیا کیا کروں، انتقال کر گیا میرا باپ، سایہ اٹھ گیا، حکم کیا ہے؟ مدینے کے چاند کے وہی جملے، خامد کی اطاعت کرے گی تو اللہ بہتر جزا دے گا. دوستو یہ ہیں میرے رسول کے ماننے والی عورتیں. بیٹیوں دیکھو شوہر کی اطاعت کسے کہتے ہیں. یا رسول اللہ باپ انتقال کر گیا، دفن ہو گیا. حضور نے فرمایا پتہ کرو گئی کہ نہیں گئی. صحابہ لوٹے، سونیا قربان جائیں تیرے نظام پر، آقا قربان جائیں تیرے فرمان پر. تیرے جملوں کی تاثیر ایسی ہے کہ عورتیں اگرچہ کمزور ہوتی ہیں پر تیرے دین کی پہرے دار بن گئی ہیں. حضور آپ کی سنت کے لیے استقامت کا پہاڑ بن گئی ہیں. حضور وہ گئی نہیں. کائنات کے امام نے ہاتھ اٹھائے، رسول پاک نے ہاتھ اٹھائے، اور صحابہ فرماتے ہیں آج اس عورت کے مقدر جاگے. چند آنسو حضور کے گرے اور پھر چہرے پہ ہاتھ پھیر کے فرمایا جاؤ اسے جا کے خوشخبری دے دو، تو نے اپنے خامد کی اطاعت کی ہے، تیری اس فرما برداری کی وجہ سے اللہ نے تجھے بھی بخش دیا ہے، تیرے باپ کی بھی بخشش فرما دی ہے. تو نے خامد کی اطاعت کی تو بھی بخشی گئی. عورتیں، میں نے ایک حدیث پڑھی، خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، حدیث پڑھی اور پھر میں نے کتاب بند کر دی.
میں نے کہا اس سے آگے میرے اندر ہمت ہی نہیں ہے، میں پڑھ ہی نہیں سکتا۔ میں نے جیسے کہا کہ پہلے تو صحابہ کرام میں اہل بیت کو ہم معصوم نہیں مانتے، ان سے جو کوتاہیاں ہیں وہ بھی ہماری اصلاح کے لیے ہیں تاکہ ہمیں توبہ کے طریقے سمجھ میں آ جائیں۔ عزیز دوستو، میرے محبوب کی شہزادی، بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی سیدہ فاطمہ محبوب پاک کی بارگاہ میں آئیں، رنگ اڑا ہوا ہے، آنکھیں رو رو کے تھکی ہوئی ہیں۔ محبوب کی شہزادی در رسول پہ آئی، آ کے حضور کے سامنے کھڑی ہوئی، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور آج میں بڑی الجھن میں پھنس گئی تھی، آقا آج میں بڑی پریشان ہو گئی تھی۔ حضور نے فرمایا کیا ہوا؟ کہا یا رسول اللہ میں اور علی باتیں کر رہے تھے، باتیں کرتے کرتے بات بڑھنے لگی، حضور مجھ سے کوئی ایسا جملہ نکل گیا، علی ناراض ہو گئے، مجھ سے بات ہو گئی۔ دوستو، درۃ الناصحین میں صاحب درۃ الناصحین لکھتے ہیں، کہا علی ناراض ہو گئے۔ سیدہ فاطمہ فرماتی ہیں میں نے 70 چکر لگائے علی کے کمرے۔ ساری دنیا کے شہر ایک کتنے؟ لیکن جس شہر کی بیٹیوں کروانے جا رہے ہیں خامند کی اطاعت میں تمہاری جنت ہے، اور سب سے زیادہ اور ماں باپ بھی ذرا خیال کرے، جی ہاں مائیں بھی ذرا خیال کرے۔ مدینہ منورہ کی میرے رسول پاک نے فرمایا جو کسی عورت کو اس کے خامند کے خلاف بھڑکاتا ہے، ایسا کیوں ہے؟ جو کسی عورت کو اس کے خامند کے خلاف بھڑکاتا ہے، کون سے مقدس مقامات اللہ اسے جنت کی خوشبو بھی عطا نہیں کرے گا۔ آنسو جاری ہو جاتے ہیں، چاہے اماں ہی مشورے دے رہی ہو، آج کی اس ویڈیو چاہے کوئی مشورہ دے رہا ہو، خامند کے خلاف جو بھڑکاتا ہے۔ سفر پر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی کہتی ہے میں نے 70 چکر لگائے۔ اس شہر کا قدیم سونیا میں نے علی کو راضی اس کیا، شہر کی کل آبادی 16 حضور علی راضی ہوئے ہیں تو خبر دینے آئی ہوں، مکرمہ سے بس 440 کلومیٹر اس سے زیادہ بڑی بات اور نہیں مل سکتی۔ دل کے کان کھولنا، ذرا جاگنا، ذرا اٹھنا، ذرا ٹیک چھوڑنا، ذرا غور کرنا، یہ کیا جملے بول دیے میرے رسول نے۔ حضور نے فرمایا فاطمہ، یہ وہ فاطمہ ہے کہ جو جنتی عورتوں کی سردار ہے، یہ وہ فاطمہ ہے جن کا دوپٹہ اگر کبھی واضح ہو جائے تو سورج منہ چھپا کے نکل جائے، یہ وہ فاطمہ ہے کہ صبح قیامت آواز آئے گی، نبیوں ولیوں غوثوں کتبوں ابدالوں گردنیں جھکا لو، نظریں بند کر لو، محمد کی بیٹی فاطمہ کی سواری گزرنے والی ہے۔ الفاطمہ تو بدعت منی، الفاطمہ تو سیدۃ النساء اہل الجنہ۔ حضور نے فرمایا فاطمہ تو نے اچھا کیا، ہمارے پیارے آقا علی کو راضی کر لیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر علی تجھ سے ناراض رہتے یہ صرف میرے لیے اور تیرا انتقال ہو جاتا، شریف میں گزرے ہوئے دنوں حضور فرماتے ہیں فاطمہ میں تیرا جنازہ نہ پڑھتا۔ بیان کرنا انتہائی مشکل، فرمایا میں اس سے بڑی بات کہاں سے لاؤ گے، اس سے بڑا فکرہ کہاں سے لاؤ گے؟ فرمایا فاطمہ میں تیرا جنازہ نہ پڑھتا، اس لیے کہ تو مولا کائنات کی بیوی ہے۔ اگر تجھ سے علی ناراض رہتے، اور پھر میرے حبیب نے فرمایا شہر میں ایسے بہت سے مقامات، فرمایا جس کا خامند اس سے راضی ہوتا ہے اس کا اللہ بھی اس سے راضی ہوتا ہے۔ پھر اپنی بیٹی کو فرمایا بیٹی یاد رکھ، کل رقبہ 599 کوئی عورت اتنی نمازیں پڑھے عربوں کے علاوہ جتنی حضرت عیسیٰ کی والدہ مریم نے پڑھی تھی، اتنا قرآن پڑھے جتنا جناب مریم نے پڑھا تھا، اتنا قرآن پڑھے بڑی مسجد موجود ہے جتنا حضرت مریم نے پڑھا تھا، لیکن پھر بھی اپنے شوہر کی نافرمانی کرے۔ فرمایا اللہ اس کی عبادتیں قبول نہیں کرے گا، اللہ اس کی ریاضتیں قبول نہیں کرے گا، تلاوتیں قبول نہیں کرے گا۔ قبول تب کرے گا جب شوہر کی فرما برداری کرے گی، اس میں 10 لاکھ قبول تب کرے گا جب شوہر کو راضی کرے گی۔ لیکن دوستو بڑے نصیبوں والی ہیں سیدہ فاطمہ بھی لوگ نماز ادا کر کہ سکتے سیدہ فاطمہ الزہرا کا جنازہ اٹھا تو سب سے زیادہ آنسو جس نے بہائے وہ شیر خدا مولا کائنات ہیں۔ فرمایا فاطمہ میں تجھ سے لمحہ لمحہ راضی رہا۔ فاطمہ تو ایسی بیوی تھی کہ کائنات میں دوسری کوئی نہیں ملے گی، اور دوستو بڑی نصیبوں والی تھی سیدہ خدیجہ الکبریٰ۔ ناز و نام میں پلی حضرت خدیجہ، مکے کی ملکہ ہیں جناب خدیجہ، اتنا مال ہے کہ مکے میں کسی اور کے پاس اتنا نہیں۔ غلامی مصطفیٰ میں آئی حضرت خدیجہ، سارا مال حضور کے قدموں پہ قربان کر دیا۔ 3 سال سے بے ابی طالب میں پتے کھا کھا کے گزارا کیا، درجنوں اور 20 کنیزیں گھر میں ہیں،
जो आप सल्लल्लाहु لیکن अलैहि حضرت خدیجہ वसल्लम مصطفیٰ के کے दौर لیے में روٹیاں बनाया خود गया था। پکاتی ہیں. مسجد نبوی حضرت کا فاطمہ सबसे نبی अहम پاک کی हिस्सा خدمت रियाजुल خود जन्नह کرتی है, ہیں. जिसे जन्नत حضرت के बागों में से حضرت एक बाग خدیجہ कहा जाता है. رسول پاک کی حدیث کے نوکری خود مطابق کرتی روزہ ہیں. رسول صلی اللہ علیہ بیویوں وسلم سنو، سے لے کر آپ جب صلی کوئی اللہ عورت علیہ وآلہ اپنے وسلم شوہر کے کی ممبر خدمت تک کے کرتی ہے تو ایریا جزا کو کیا ریاض ملتی الجنہ ہے. کہا جاتا اس ہے. اسوہ پہ یہ چلو مسجد گی کا تو سب تمہیں سے بھی مقدس اس مقام جزا ہے. کی اس خیرات جگہ ملے آٹھ گی. پلس موجود سید ہیں عالم جن کی نور اہمیت بھی مجسم بہت صلی زیادہ اللہ ہے. علیہ وسلم ان کی پلرز کو زوجہ باقی پلر ام سے بہت المومنین الگ رکھا سیدہ گیا ہے. خدیجہ نمبر الکبریٰ 1 پلر جہاں کھانا آپ صلی پکا اللہ کے علیہ وآلہ باورچی وسلم خانے سے نماز ادا نکلی. کرتے تھے. دوسرا پلر جسے حنانہ کہا جاتا ہے رسول جہاں پاک ایک صلی درخت اللہ علیہ تھا وسلم کی جو خدمت آپ میں صلی جناب اللہ جبریل علیہ امین وآلہ حاضر ہو وسلم گئے. کی جدائی میں روتا کہا یا تھا. رسول اللہ تیسرا پلر خدیجہ جہاں کھانا نبی لے کے کریم آ صلی رہی ہے. اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور توبہ نے کرنے فرمایا والوں کو پہلے قبول دن نہیں آ رہی، وہ فرماتے تو تھے. روز آتی ہے. چوتھا پلر یہ وہ پہلے جگہ دن ہے نہیں آ جہاں رہی، پیارے آقا وہ تو صلی روز اللہ آتی علیہ ہے. وآلہ وسلم آرام فرماتے لیکن تھے. پانچواں پلر جہاں آج آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کس انداز میں مختلف آئے؟ ملاقات کے لیے آتے حضرت تھے. جبریل کہنے لگے چھٹا سونے پلر جہاں جبریل رب علیہ فرماتا السلام ہے حضور اکرم خدیجہ صلی جس اللہ پیار علیہ سے آپ کی وسلم سے نوکری ملاقات کرتی کے لیے ہے، آتے تھے. جس محبت سے ساتواں خدمت پلر کرتی یہ ہے، وہ جگہ ہے خدیجہ جہاں نے آپ جس صلی اللہ درد علیہ سے وآلہ وسلم میرے رات کو محبوب کا تہجد کی خیال نماز رکھا ادا ہے. کرتے رب تھے. فرماتا ہے اور جب آٹھواں خدیجہ پلر آئے قبر نا مبارک کے کھانا قریب لے واقع کے، ہے. ریاض جب الجنہ میں خدیجہ حضرت پہنچے، امام حسین رضی اللہ عنہ فرماتا ہے اور امام کہ حسن محبوب رضی اللہ خدیجہ عنہ نے کو پرورش اس کے کی رب پائی. کا سلام کہہ دینا. لاکھوں زائرین اس جگہ کی زیارت خدیجہ کے لیے کو آتے اس کے ہیں رب کا اور نفل ادا کرتے ہیں. حضرت اس جبریل جگہ کہنے آنے لگے کے لیے سونے آپ کو جہاں نصف اللہ کا اپلیکیشن سلام سے کہیں گے ٹائم وہاں لینا پڑتا ساتھ ہے، اس غلام جس کا کے بھی بعد سلام آپ کہہ 30 دینا. منٹ کے لیے نفل ادا جب کر عورتیں سکتے ہیں. شوہر کی دوستو، فرما اس مسجد برداری کی کریں تعمیر تو انہیں پھر 622 خیرات عیسوی ملتی ہے، اور جگہ انہیں پھر مدینے میں اللہ کی کی گئی. طرف سے رحمت جب کے آپ پیغام صلی اللہ آتے ہیں. علیہ وآلہ وسلم سلام مکہ سے میری مدینہ بہنوں، ہجرت کر کے میری تشریف لائے بیٹیوں، تو مسجد خدا کی را تعمیر کا حکم خدا دیا. را اس کی چھوڑ تعمیر دو میں آپ صلی کان اللہ علیہ دھرنا، وآلہ وسلم چھوڑ نے دو خود بھی کسی حصہ کی لیا. بات سننا. ابتدائی شوہر طور کی پر اس اطاعت کا میں آ ڈھانچہ جاؤ. کھجور کی اگر ٹہنیوں یہ سے زیادتی تیار کیا کرے گیا. گا تو اللہ یہاں اس سے تک کہ پوچھ اس لے کی گا. چھت بھی مختصر کھجور سی کی زندگی ٹہنیوں سے ہے، ڈالی گئی. اس زندگی میں تم لیکن فرما یہاں پر برداری خیرات کرو. کی بات اگر بتانا یہ چاہوں. غلطی کرے جب گا، آپ اگر آتے یہ ہیں ظلم جہاں کرے آپ گا صلی تو اللہ فیصلہ علیہ اللہ وسلم پہ کی چھوڑ روضہ دو. مبارک اللہ پر خود کھڑے حساب ہیں. لے لے گا. بالکل آپ کے اللہ خود پیچھے تمہارے ایک لیے کھڑکی دروازہ موجود ہے رحمت جو کھول دے گا. 1400 سال سے کبھی بند نہیں ہوئی. کیونکہ تمہاری ایک طرف سے عظیم کوتاہی صحابی نہیں نے ہونی اپنی چاہیے. بیٹی سے وعدہ تمہیں کیا شوہر کی کہ یہ نافرمانی کھڑکی نہیں کبھی کرنی بند چاہیے. ہوگی. تمہاری اور یہ طرف سے آج بھی زیادتی کھلی نہیں ہے. ہونا چاہیے. یہ اب تک کا سب اور سے بیٹیوں بڑا کو اور بھیجنے طویل والوں وعدہ ہے. سن جہیز 17 دے کے ہجری میں بھیجتے حضرت ہو، عمر رضی اللہ پلاٹ تعالیٰ دے عنہ کے کے دور بھیجتے میں ہو، مسلمانوں کار نے دے کے کثیر بھیجتے ہو. فتوحات حاصل کی. لیکن جس اس سے سے گھروں میں مسلمانوں کی امن قائم تعداد نہیں میں ہوتا. اضافہ ہوا تم نے تو کار مسجد بھی کی دی، توسیع کی پلاٹ بھی ضرورت دیا، پیش آئی. پلازا بھی جس دیا، جگہ آج تم نے مسلمان کھڑے جہیز ہو کر دیا تو سلام 4 پیش کرتے ٹرک ہیں. گئے. ام المومنین لیکن پوچھ جا کے سیدہ حفصہ ساری بنت رات تو اس عمر کی کا لڑتے حجرہ گزر مبارک جاتی تھا. ہے، سارا اور دن تو مسجد کی جھگڑتے توسیع گزر بھی جاتا اسی ہے، جانب سارا کرنا وقت ضروری تو تھی. فساد میں مسئلہ گزر یہ جاتا تھا ہے. تو کہ کس سیدہ چیز کی یہ حفصہ چیزیں رضی ہیں؟ اللہ تعالیٰ عنہا اس کو کو فرما حجرہ برداری حاضر کرنے سکھا. کے لیے آمادہ دو کیا جائے. آدمی جس کبھی میں ان کے سردار نہیں شوہر ہوتے. حضرت محمد صلی اللہ دو علیہ آدمی کبھی وآلہ سردار وسلم ہیں. سویا کرتے تھے. باپ کتنے جب ہوتے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سارے عنہ نے بولیے. اپنی بیٹی کو باپ حجرہ کتنے حاضر ہوتے؟ کرنے کا کہا ہیڈ تو آپ ماسٹر، پھوٹ پھوٹ کر رونے گاڑی لگے چلانے اور والا، انکار کر دیا. اس کے شوہر. بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ اطاعت عنہا نے ایک کی ہو مطالبت سکتی ہے، دو کی تو نہیں حضرت ہوتی. حفصہ رضی ہیڈ اللہ ماسٹر تعالیٰ دو ہو عنہا نے سکتے ایک ہیں. شرط رکھی. گاڑی چلانے والے ان کے لیے ایک ڈرائیور کھڑکی رکھی جائے نہیں نا، دو ہو جہاں سکتے. سے وہ باپ اپنے محبوب شوہر کی ایک قبر ہی ہے نا. مبارک کو دیکھ سکیں. دونوں کی وہ اطاعت کبھی نہیں بند نہ ہوتی. ہو. بیویوں اطاعت چنانچہ تو حضرت خامند کی عمر رضی ہوگی. اللہ تعالیٰ عنہ یہ نے تو شرط بہرحال حق مانی. ہے کہ اطاعت تو 1400 خامند کی سال سے ہوگی. یہ کھڑکی تم آج تک اطاعت کھلی ہے. کرانا چاہو جو گی بھی تو اس فساد مسجد کا ہوگا. متولی بنا اس ہے، لیے کہ اس نے اگر اس کوئی کھڑکی دوسرا کی آ کے دیکھ بھال سٹیرنگ کی. چھینے گا اور تو اس ایکسیڈنٹ وعدے کو کرائے بھی گا. آج تک اس نبھایا لیے کہ جا رہا ڈرائیور ہے. اسلام سے پہلے یہ ایک ہے. شہر یثرب تم چاہتی ہو کہلاتا تھا. اقتدار ہمارے یہ ہاتھ میں آئے. تجارتی قصبہ اللہ تھا. کہتا ہے یہ شہر ایک الرجال زمانے میں قوامون عرب علی لوگوں کا النساء، مرکز بھی تھا. میں نے لیکن آج یہ شہر مردوں کو مسلمانوں کا مرکز عورتوں بن پر چکا افسر ہے. بنا دیا شہر ہے. کی
गलियां میں نے बाजार आपको مردوں کو साफ सुथरे فضیلت دے बनाए دی हैं। ہے सऊदी جب गवर्नमेंट اللہ ने बहुत بنا से دیا कदीम ہے मोहल्ले अब تو तक تم खत्म مان कर لو दिए हैं اور ज्यादातर جب होटल اللہ نے बनाए जा بنایا रहे ہے ہیں۔ تو تم یہ گلیاں بنو ہاشم تم کے ضلع کی اقتدار ہیں، حاصل کرنے جو کی کوشش مسجد کرتی ہو نبوی کے اقتدار بالکل تمہارا قریب ہے ہی واقع نہیں ان گلیوں میں اقتدار میرے آقا بہرحال شوہر کا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارا بھی اقتدار گزرا پورے کرتے تھے۔ آنگن پہ آ لیکن جائے ان گا میں سے بہت سی گلیاں تم ختم ایک ہو شوہر چکی کی ہیں۔ فرما آج اور بس میں میرے پاس یہ ویڈیو کی گارنٹی شکل کے میں ساتھ موجود بات ہے، عرض جو کرتا ہوں 2017 میں بنائی اور گئی قول تھی۔ کس کا ہے؟ مسجد نبوی کی اندرونی حضرت عمارت علامہ کے جلال 42 الدین دروازے سیوطی ہیں، کا جن میں کچھ دروازے علامہ عورتوں کے جلال لیے الدین اور سیوطی کچھ کہتے ہیں مردوں جو کے لیے بی بی مختص چاہتی کر ہے دیے کہ گئے میری ہیں۔ اولاد 11 میری نمبر فرما دروازے سے بردار 17 رہے نمبر تک کے دروازے عورتوں کے جو لیے ہیں، عورت چاہتی اور ہے دوسری کہ میرے طرف گھر 23 میں امن نمبر رہے دروازے سے 31 اور میرے نمبر تک کے بچے دروازے بھی میرے عورتوں بن لیے کے ہیں۔ رہیں آپ جب فرمایا بھی وہ اپنی اپنے فیملی شوہر کے کی ساتھ بن کے جائیں رہے تو کوشش کریں ان دروازوں اپنے کے پاس شوہر رکھ کی لیں، فرما برداری تاکہ کرے عورتوں بچے اس کو کے مسجد فرما آنے بردار میں آسانی رہے۔ اور یاد اس کے رکھنا یہ علاوہ تجربے عورتوں کی بات روزہ ہے رسول صلی جو اللہ بی بی علیہ خامد کی وسلم فرما زیارت بردار ہوتی ہے عموماً اس کی عشاء اولاد اس نماز کی کے فرما بعد پڑھی بردار جاتی ہوتی ہے جو 11 نمبر ایک گیٹ پہ اور حکومت 31 نہ نمبر کرو گیٹ پورے سے گھر پہ داخل ہو حکومت مل سکتی جائے ہے، گی جس میں وہ روزہ ایک پہ رسول نہ صلی کرو اللہ علیہ وسلم کی ایک پچھلی ایک جانب کو تک کی حکم جا تسلیم سکتی کر ہے۔ لو ایک کو بڑا مسجد کے مان لو جنوبی صحن پر بھی ایک کے دروازوں سامنے پہ جھک نمبر جاؤ لگائے گئے ہیں باقی جو سب پہ تمہیں 301 سے حکومت شروع ملے ہوتے گی ہیں
دو ہی باتیں ہیں اسلام کی بیٹیوں کا، دو باتوں میں وقار ہے۔ ایک تو اس بات پہ کہ پردہ اوڑھ کے رکھیں، اپنے آپ کو چھپا کے رکھیں، اور دوسرا اس بات کا وقار، اس بات میں وقار ہے کہ وہ اپنے خامند کی فرما برداری کریں۔ تیسری بات اور آخری بات، دین کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ دین کے لیے ہمیں بھی چاہیے کہ جہاں ہم بیٹی کو بڑا کچھ سکھاتے ہیں، پڑھاتے ہیں، اسے رسول اللہ کا دین بھی پڑھائیں، اسے سنت شریعت بھی۔ خواجہ خواجگان قطب الاولیاء خواجہ قطب الدین بختیار کاکی پہلے دن مسجد گئے، استاد صاحب نے بسم اللہ شروع کرائی تو خواجہ صاحب نے 15 سپارے سنا دیے، 15 سپارے قرآن کے۔ کچھ لوگوں نے لکھا ہے، جنہوں نے تنقید کے انداز میں لکھا، وہ کہتے ہیں جی دیکھ کے پڑھنا نہیں آتا تھا، زبانی سنائے۔ اچھا چلو مان لیا، زبانی سنائے کیسے؟ استاد صاحب کہنے لگے تو 4.5 سال کا بچہ ہے، اوپر میں تجھے دکھا رہا ہوں، تجھے دیکھنا نہیں آتا، تو سپارے 15 یاد ہے۔ فرمانے لگے میری اماں 15 سپاروں کی حافظ ہے، اور سارا دن گھر میں قرآن پڑھتی رہتی ہے، سن سن کے یاد ہو گئے، مجھے سن سن کے 15 سپارے یاد ہو گئے۔ ماں قرآن پڑھے گی تو بچے بھی، ماں دین کے لیے نکلے گی تو بچے بھی۔ اگر تیرے 4 بچے ہیں، سیدہ کے پاس 2 لال 3 بچے تھے، حضرت فاطمہ کے، امام محسن تو پہلے بھی سال کر گئے، کتنے بچے؟ امام حسن بھی شہید ہے، امام حسین بھی۔ نواسوں سے پیار ہوتا ہے نا، نواسے بڑے پیارے ہوتے ہیں نا۔ مسجد نبوی سے میں نکل رہا تھا، 2010 میں گیا، مسجد نبوی شریف سے نکل رہا تھا تو ایک بابا جی اپنی بیٹی سے کہہ رہے تھے، بیٹی میں تجھے لے تو آیا ہوں، اب تیرے بچوں نے مجھے بڑا ستایا ہے، مجھے نماز نہیں پڑھنے دیتے، یہ نماز میں بھی میرے ساتھ کھیلتے ہیں۔ میں نے آگے بڑھ کے دامن تھام لیا، میں نے کہا اگر 2 منٹ مجھے موقع دے تو میری زبان پہ بات آئی ہے، کرنے کو جی چاہتا ہے کر لیجئے۔ تو میں نے کہا بزرگوں بڑے خوش نصیب ہو کہ مسجد نبوی میں نواسوں کے ساتھ کھیل رہے ہو، یہاں نواسوں سے کھیلنا میرے مصطفیٰ کی سنت ہے، یہاں نواسوں سے کھیلنا نصیبوں والے ہو، مقدروں والے ہو، گھر بھی اللہ کا، گھر بھی اس کے رسول کا، دروازہ بھی مصطفیٰ کا، اور تمہیں نواسے مل گئے ہیں، تم کھیل رہے ہو۔ بڑے پیارے ہوتے ہیں نا نواسے، لیکن سیدہ فاطمہ کے نواسے اونو محمد بھی شہید، پوتے بڑے پیارے ہوتے ہیں، لیکن سیدہ فاطمہ کے پوتے جناب علی اکبر بھی شہید، علی اصغر بھی شہید۔ ماؤں بیٹیوں جب بھی بات کرتی ہو کہتی ہو بیٹے کو ڈاکٹر بناؤں گی، جب بھی کہتی ہو میں بیٹے کو انجینئر بناؤں گی، جب بھی بولتی ہو کہتی ہو میں بیٹے کو بہت بڑا تاجر بناؤں گی۔ آج سیدہ فاطمہ کی بات مان، تو اپنے بیٹے کو محمد کے دین کا نوکر بنا کے دیکھ، اسے رسول اللہ کے دین کا نوکر بنا، اسے قرآن کا حافظ بنا، اسے قرآن کا قاری بنا، اسے دین کا عالم بنا، اسے پیغام سنت عام کرنے والا بنا، اسے تو رسول اللہ کے دین کے لیے وقف کر۔ میرا عقیدہ یہ ہے جس ماں کا ایک بچہ بھی رسول پاک کے دین کا نوکر ہوگا، قیامت کے دن باقی بیویاں جنت میں ہوں گی، اور وہ بی بی سیدہ فاطمہ کی چادر کے نیچے ہوگی، اس کو چادر تطہیر کے سائے میں جگہ ملے گی۔ میں بات ختم کر رہا تھا پر ایک بات یاد آ گئی، دل کرتا ہے کر دوں۔ آج میں نے 10 منٹ زیادہ لے لیا، آپ نے مجھے معاف تو کر دیا، آپ مجھے معاف تو کر رہے ہیں، کہیں یہ تو نہیں کہہ رہے کہ حضرت کچھ وقت دیر سے شروع ہوا، کچھ طبیعت کے اندر ابھی کئی باتیں ہیں جو مچل رہی ہیں، لیکن میں بس آخری بات، احد کی جنگ ہے، بی بی بیٹھی ہے، 3 سال کا بچہ گود میں ہے، سینے سے چمٹاتی ہے تو رو پڑتی ہے، ماتھا چومتی ہے تو رو پڑتی ہے، گلے سے لگاتی ہے تو رو پڑتی ہے۔ اس بی بی کی تعریف یہ ہے کہ اس بی بی کا شوہر بدر کی جنگ میں شہید ہو چکا ہے، بھائی بدر کی جنگ میں شہید ہو گیا ہے، باپ بدر کی جنگ میں شہید ہو گیا، یہ 3 سال کا ایک لال ہے۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ روتی رہی، علیہ وسلم نے سہیلیاں پوچھتی ہیں کیوں روتی ہو، کہتی ہے دل کرتا ہے میرے پاس ایک اور جوان ہوتا، اس جگہ بڑی تعداد آج میں اسے بھی حضور کے ساتھ روانہ کرتی، دل کرتا ہے
کہ میں بھی آج سیدہ فاطمہ کے بابا کے ساتھ میرا بھی کوئی جوان جاتا، کیا کروں 3 سال کا لال ہے، نہ رہ سکی، اٹھی مسجد نبی میں پہنچی، جناب بلال کھڑے ہیں، رو کے کہنے لگے بلال مدینے والے محبوب کو کہے ایک فاطمہ کی کنیز آئی ہے ملنا چاہتی ہے۔ رسول کریم تشریف لائے، 3 سال کا بچہ اس نے اٹھایا اور اٹھا کے یوں حضور کے آگے کیا، سونیا باپ میں نے بدر میں دے دیا، آقا بھائی بڑا پیارا ہوتا ہے، میں بدر میں دے چکی ہوں، سونیا شوہر کے سر پر سرداری ہوتی ہے وہ میں دے چکی، کوئی عورت اپنے شوہر کے گھر میں ملکہ نام بھی ہو، باپ کی شہزادی تو ہوتی ہے نا، میں شہزادی تھی، میں باپ بھی دے چکی ہوں، آقا میرے پاس جوان لال ہوتا میں تیرے قدموں پہ قربان کرتی، سونیا میرا 3 سال کا ہے قبول کر لے۔ میرے حضور نے فرمایا بی بی تیرا 3 سال کا بچہ کیا کرے گا؟ کہنے لگی سونیا جنگ میں ڈھال استعمال ہوتی ہے، لوہے کی ڈھال، جب تیر آتا ہے تو آگے کرتے ہیں، تلوار آتی ہے تو آگے کرتے ہیں، میرا بچہ لڑ تو نہیں سکتا اور محمد کی ڈھال تو بن سکتا ہے، سونیا جب آپ کی طرف تیر آئے نا تو میرا لال آگے کرنا، جب آپ کی طرف تیر آئے تو اس کو آگے کرنا، جب آپ کی طرف تلوار آئے تو میرا، جب نیل آئے تو میرا لال آگے کرنا۔ سونیا یہ شہید کا نواسہ ہے، یہ شہید کا بھانجا ہے، یہ شہید کا بیٹا ہے، ٹکڑے ٹکڑے ہوتا رہے گا لیکن سونیا تیرے اوپر قربان ہوگا۔ حضور کی آنکھوں میں آنسو آئے، حضور نے فرمایا چاہتی کیا ہے؟ کہا سونیا میرا دل کرتا ہے قیامت میں کوئی مجھے کہے یہ شہید کی اماں ہے، لوگ مجھے شہید کی بیٹی، شہید کی بہن، شہید کی بیوہ کہتے ہیں، دل کرتا ہے میں کہوں میں شہید کی ماں ہوں۔ میرے حبیب نے سر پہ ہاتھ پھیرا بچے کے، بچہ واپس لوٹایا، فرمایا جا اس کو گھر لے جا، اور محمد کا وعدہ ہے قیامت میں جب تیرے لیے آواز آئے گی تو تجھے شہید کی اماں کہہ کے پکارا جائے گا، تجھے شہید کی اماں کہہ کے اپنے بچے دین کے لیے پیش کرو، اپنے بچے دین کے لیے پیش کرو۔ ماں بہنوں بچیوں یہ اولادیں جو تمہاری کوکھ میں پلتی ہیں اگر یہ رسول اللہ کے دین کے لیے نکلیں گی تو قیامت کے دن بچے تمہارے امام حسین امام حسن کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور تمہیں سیدہ فاطمہ کے ساتھ جگہ دی جائے گی۔ اللہ تو فضل فرما اور بیٹیوں کو توفیق عطا فرما۔ پھر وہی بات دہراؤں گا، کل جب آنا تو اکیلے نہ آنا، ساتھیوں کو ساتھ لے کے آنا، دوستوں سمیت آنا، نہ پھر معافی مانگتا ہوں، کل زیادہ بندوبست کریں گے، بہنوں سے بیٹیوں سے پھر معذرت کرتا ہوں، جو آپ کو تکلیف پہنچی جس طرح بھی پہنچی اس کے لیے پھر سے معذرت کرتے ہیں، کل زیادہ بندوبست کریں گے، بغیر سلام کے بغیر دعا کے بالکل نہ جایا کریں، ہمیشہ مدحت خیر الانام نے گزرے، دعا ہے یہ عمر درود و سلام میں گزرے، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔